بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے. اس اچھی زندگی گزارنے کے لیے اب اس کے اپنے ذہن میں کچھ پیمانے ہوتے ہیں، کچھ میٹرز ہوتے ہیں کہ جب یہ چیزیں مجھے ہوں گی تو میری زندگی اچھی گزرے گی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیمانے پورے ہو گئے پھر بھی زندگی اچھی نہیں. مثلا ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کمائی کا کوئی اچھا ذریعہ ہو، چاہے بزنس، چاہے ملازمت، چاہے مزدوری، چاہے انڈسٹری، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تو میری زندگی اچھی گزرے گی. بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ انسان کو کمائی کا کوئی اطمینان بخش ذریعہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود زندگی اچھی گزرے کوئی ضروری نہیں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے میری پسند کی شادی ہو جائے، میرا پسند کا مجھے مکان مل جائے، اس کے بعد میری زندگی اچھی گزرے گی. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں ہو گئیں پھر بھی زندگی اچھی نہیں گزرے. اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور بھی کچھ چاہیے. صرف پیسہ نہیں، صرف مکان نہیں، صرف دولت نہیں، صرف عیش نہیں، اور بہت کچھ چاہیے. وہ اور بہت کچھ چاہیے اگر وہ ہوتا ہے تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اور وہ سب نہیں ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود زندگی اچھی نہیں گزرتی. جناب دونوں میاں بیوی شاندار جاب کر رہے ہیں، دولت خوب آ رہی ہے، پھر بھی زندگی اچھی نہیں ہے. بہت عالیشان مکان ہے، ماں باپ نے بہت بڑی پراپرٹی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، زمینیں بھی ہیں، فیکٹری بھی ہے، اس کے باوجود زندگی اچھی نہیں ہے. دراصل زندگی کے اچھی ہونے کے لیے اور بہت کچھ چاہیے. اب وہ بہت کچھ کیا کیا چاہیے وہ سب تو نہیں، ان میں سے میں 5 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شاء مجھے بھی ان 5 چیزوں کو پر جمنے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے بھائی جہاں تک یہ آواز پہنچے ان تک. پہلی بات، کامیاب اور اطمینان بخش زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر آدمی یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میری زبان سے، میرے رویے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو زندگی بڑی آرام دہ گزرے گی، کیونکہ جب یہاں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو وہاں کی تکلیفوں سے بھی بچ جائے گی. اور یہ آسان نہیں ہے. جب انسان یہاں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو ری ایکشن میں جو تکلیفیں آنے والی ہیں ان تمام تکلیفوں کا وہ نفی میں چلی گئی. دنیا میں بہت ساری الجھنیں، پریشانیاں رد عمل میں آتی ہیں. ہم سے کوئی غلطی ہوئی، ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا، چاہے زبان سے چاہے ہاتھ سے، تو مقابلے میں وہاں سے ری ایکشن آ گیا اور پریشانی میں پھنس گئے. تو ہم اگر یہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے آپ میں امنانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو جناب بے شمار الجھنوں سے بچ جائیں گے. شوہر کے ذریعے سے بیوی کو تکلیف نہ پہنچے تو بیوی کی بے شمار ان تکلیفوں سے شوہر بچ جائے گا جو ری ایکشن میں آتی ہیں. بھائی کے ذریعے سے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے تو اس بھائی کے ذریعے سے ان تمام تکلیفوں سے بھائی بچ جائے گا جو رد عمل میں آنے والی ہے. غرض یہ کہ تکلیفیں جو دوسروں کی طرف سے آتی ہیں، کچھ تو آتی ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے، کچھ آتی ہیں رد عمل میں. جب یہاں سے ہم نے ایکشن نہیں کیا تو وہاں سے ری ایکشن کے ذریعے سے تکلیف آنے والی نہیں، تو کم ہو جائیں گی. اور ادھر سے پھر ہم جب ہمارا رویہ جب ایسا ہو کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ہم اخلاق پر ہیں. اور اخلاق میں انسان کی روح کو سکون ملتا ہے کہ کم سے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے میرا امتی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی والدین کے ذریعے اولاد کو نہیں، شوہر کے ذریعے بیوی کو نہیں، بھائیوں کے ذریعے بھائیوں کو نہیں، پڑوسوں کے ذریعے پڑوسی کو نہیں، دکاندار کے ذریعے کسٹمر کو نہیں، کسٹمر کے ذریعے دکاندار کو نہیں، افسر کے ذریعے ماتحتوں کو نہیں، کلی کے ذریعے کلی کو نہیں، کسی کو تک. یہاں تک کہ ہمارا دین تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو اب اگر ہم اپنے آپ کو اس مزاج پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اپنا موٹو بنائیں، ہم اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ ہم اس حال میں رہیں گے کہ صبح سے شام تک میں گزاروں گا، آج میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی کیڑے مکوڑے کو. اور شام کو اپنے آپ کو اپریشیٹ کروں گا، بہت اچھا آج تمہارا دن ایسا گزرا ہے، تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی،
दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ है, मुलाजिम ऑफिस में है, अफसर कुर्सी पर है, चपरासी खड़ा है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है। हर आदमी अपनी अपनी जॉब में है, अपने अपने कामों में है, इंसानों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। शाम को अपने आप को मीटर लगा कर देखें, आज तुम्हारे ज़रिए से किस किस को तकलीफ पहुंची है। अगर जवाब में आए किसी को नहीं, तो अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आज तुम्हारे नाम आमाल में, आज जो तुम्हारा बही खाता चला गया, उस बही खाते में किसी मखलूक पर जुल्म नहीं है, और तुम उस कैटेगरी में दाखिल हो गए आज जिसके बारे में अल्लाह फरमाते तुम बेहतरीन हो, तुम बेहतरीन हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ से मेरी किसी को मखलूक को तकलीफ, तुम बहुत बेहतरीन हो। तो आज का दिन मेरा बेहतरीन इंसानों के जैसा गुजरा। उसूल नंबर 1। उसूल नंबर 2, अगर दूसरों से तकलीफ पहुंचे तो यहां से हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं, या हम इंतकाम लें या माफ करें। अगर हम इंतकाम लेंगे तो इंतकाम का सिलसिला चलता रहेगा, और अगर हमने माफ कर दिया तो वो सिलसिला वही रुक जाएगा। अगर हम माफ करने के मिजाज अपनाने में कामयाब हो गए तो बेशुमार उलझनों से बच जाएंगे। मतलब मान लीजिए बीवी से गलती हो गई, अब अगर आपने अवॉइड कर दिया तो कोई बात नहीं, हो जाता है, तो सिलसिला वहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपने केस बढ़ा दिया और मसला मान लीजिए हमसे कहा तुमको तमीज़ ही नहीं है, तुमने सीखा ही नहीं कुछ, तुम इस तरह का कुछ जुमला बोले, तो या तो वो बीवी रिएक्शन में जवाब में कुछ कहेगी या दिल में कुदूरत रखेगी। अब कदूरत रखेगी वो रूठी रहेगी, और जो उसका रूठा रहना है वो आपको बे परेशानी में डाल देगा। और इसके मुकाबले में अगर आपने पहले ही मरहले पर माफ़ करने का मिजाज अपनाना बहुत बड़ी बात है, और अगर आदमी इसके मिजाने में कामयाब हो गया, इस मिजाज के अपनाने में कामयाब हो गया कि दूसरी की गलती पर एक्शन लेने के बजाय अवॉइड करने के मिजाज अगर आ गया, तो बेशुमार उलझनों से बच जाएंगे। इंसान जिंदगी के बेशुमार तलखियों को ख़त्म कर देता है अपने इस मिजाज के ज़रिए से, और उसके मुकाबले में अपने लिए उलझने पैदा कर देता है इस मिजाज के बरखिलाफ अगर मामूली बात पर रिएक्ट करने का मिजाज। ये छोटी बात पर रिएक्ट करने का मिजाज टकराव पैदा कर देता है, और उसमें अपने आप से लड़ना होता है। बर्दाश्त करना दर हकीकत अपने आप से लड़ना है, और इसके लिए एक ईमान वाले के लिए सबसे बेहतरीन नमूना मोहम्मद रसूल। आपके खिलाफ जितने एक्शन हुए, चाहे अपनों ने किए चाहे गैरों ने किए, आपका रद्दमल क्या था? सिर्फ माफ करना, सिर्फ माफ करना। कभी कोई इंतकाम नहीं लिया किसी से इंतकाम। और जब इंतकाम लेने की पोजीशन में आप मुकम्मल तौर पर थे और बदला ले सकते थे, आप अंदाज़ा करें, एक औरत हुजूर के सामने आती है, तो हुजूर ने पूछा तुम हो वो जिसने मेरे चचा का जिगर चबाया था? उसने कहा जी मैं हूं। तुम हो वो जिसने मेरे चचा हमजा का जिगर चबाया था? उसने कहा मैं हूं। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को कितना सख्त रद्दमल जाहिर करना चाहिए। कोई दूसरा होता और कहता तुम कैसे तुम मेरे सामने आ गए, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे सामने आने की, और फौरन ऑर्डर कर देते इसको गर्दन उड़ा दो। ये है वो औरत जिसने, यानी जानवर भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हिंदा वही खातून थी, अबू सुफियान की बीवी हिंद, वहां की बड़ी रईस औरत, और हजरत हमजा का जिगर निकाल कर उसे चबाया था। ये अब कश्मीरी लोग जुमला बोलते हैं बचा में रफ, मगर चुमुत ऐसे कैसे। लेकिन अगर किसी इंसान के बारे में हमने सुना उसने फला आदमी का मर्डर किया और बाद में उसका खून पिया, तो कहेंगे यार ये तो जानवर से ज्यादा बदतर है, जानवर भी ये नहीं करता है। तो उस औरत ने वही करके दिखाया कि उसने खून तो नहीं पिया, लेकिन उसने क्या किया था? हजरत हमजा का जिगर चबाया था। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कोई गिला नहीं किया, कोई नाराजगी का माफ कर दिया, कोई इंतकाम नहीं लिया, और साथ में कलमा पढ़ाया और बायत किया। और बायत करते करते जब उसे कहा तौबा करो, आइंदा जिनाकारी नहीं करोगे, उसने कहा शरीफ खानदान की औरत, शरीफ औरत जिनाकारी कर सकती है? फरमाया अच्छा तौबा करो, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे। कहा वो तो सारे हमारे मार दिए आपने, हमारा बचा कौन है? आप हमसे कह रहे हैं कि औलाद को, यानी रिएक्ट कर रही है वो। लेकिन अल्लाह के नबी हम यहाँ से हंसते रहे, कोई नारगवारी का जुमला नहीं फरमाया। ठीक, उसके बाद हमें खबरदार हराम माल नहीं खाओगे। तो उसने खट से कहा मेरा शौहर थोड़ा कंजूस आदमी है, तो उसकी जेब से कुछ पैसा निकालना पड़ता है, उसकी इजाजत है या नहीं? मेरा शौहर रजुल मिस्सी को है, वो बड़ा कमीना आदमी है और बड़ा कंजूस आदमी है, तो देता नहीं है पूरा खर्चा, और जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिलता नहीं है, तो उसकी जेब से थोड़ा सा कुछ निकाल सकते हो या नहीं? खैर, अब मुझे ये नहीं बताना है कि अल्लाह को क्या क्या इजाज़त मिली, समझाना ये है कि अगर हमारा मिजाज ऐसा बन गया कि हम हर चीज़ पर रिएक्ट करने वाले न हों, अवॉइड करने के मिजाज अगर आ गया, तो जनाब बेशुमार उलझनों से बच जाएंगे
اور بے شمار ان جگہوں پر جہاں ہماری خوشیاں ختم ہونے والی تھی، وہ خوشیاں ختم ہو کر تلخیاں پیدا ہونے والی تھی، وہ تلخیاں دب جائے گی اور خوشی واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شان و قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایمان والوں کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو دو کام، موٹو بنائیں، غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، دوسرے سے غلطی ہو جائے تو معافی کر دو، معافی مانگو، معاف کر دو اور معافی مانگو۔ دوسرے سے غلطی ہو جائے ایکشن مت لو، معاف کرو۔ خود کی غلطی ہو جائے اکڑو مت اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کرو، فوراً احساس کرو غلطی ہو گئی، معاف۔ اور اس کے لیے اس سے بڑا نمونہ ایک ایمان والے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں جب حضور بیمار تھے، مسجد نہیں آ سکتے تھے، بیماری کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی تھی، دوسرا امام حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں امام مقرر کر دیے گئے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی چلتے چلتے بڑی مشکل سے پہنچے اور دو صحابیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بڑی پاؤں گھسیٹ کر کے اور ممبر پر آ کر بیٹھے اور کئی باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا اگر میرے ہاتھوں سے کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو اور یا ورنہ معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور معافی مانگی کہ صحابی کھڑے ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پر ڈنڈا مارا تھا، اس کا مجھے بدلہ دے۔ حدیث میں ہے جب وہ صحابی کھڑے ہو گئے کہ آپ نے میرے پیٹ پر ڈنڈا مارا تھا، اس کا مجھے بدلہ لے، تو مسجد میں موجود تمام صحابہ حیرت زدہ رہ گئے، کیا یہ واقعی اتنی ہمت کر رہا ہے کہ حضور سے بدلہ لے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار ہوئے۔ معافی، غلطی ہو جائے دوسرے سے تو معاف کر دیں، اور اگر خدا نخواستہ خود سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا دو اہم ترین اصول ہیں، اس کے ذریعے سے انسان بے شمار الجھنوں سے بچ جاتا ہے اور اپنا ماحول بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ آپ کے آفس کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے جہاں بھی ہوں ماحول اچھا رہے گا۔ تیسری بڑی اہم ترین چیز ہے، وہ سمجھنے کی ہے، مگر اگر وہ سمجھ میں آ جائے اور امنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ چھوٹے معاملے کو بڑا معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ چھوٹے معاملے کو بڑا معاملہ بنانے کے نتیجے میں بہت نقصانات ہوتے ہیں، اور بڑے معاملے کو چھوٹا معاملہ بنا کر دبا دینے کے نتیجے میں بڑے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے۔ کشمیری زبان میں جملہ بولا جاتا ہے کشم پھول کا اس نے زہر پھول بنا، یعنی جو معاملہ جت اس کو وہی دبا دو۔ اگر ہم اس کو سمجھنے میں اور عملانے میں کامیاب ہو گئے تو جناب والا بے شمار الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ میں اس کی بس ایک مثال عرض کرتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں مثال بتاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے۔ حالات وہ تھے کہ مکے والوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، جنگ بند نہیں ہوئی تھی۔ مکے والوں کو جو ہی پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم ان کو آنے دیں گے، اور اگر وہ آگے بڑھ گئے تو تلواروں کا سامنا ہوگا، گویا ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی احرام کی حالت میں ہیں، تقریباً 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ مکہ کے قریب پہنچے، جگہ کا نام حدیبیہ ہے، آج اسے شمیسیہ کہتے ہیں۔ وہاں آپ رکے اور مکے والوں کی اطلاع بھیجی کہ بھائی دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، اس لیے بہتر ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے بھی تم کسی غلط ارادے سے سامنے مت آؤ، اور یہ جو تم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم آنے نہیں دیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، لمبی تفصیل اس کی ہے، لیکن بہرحال وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اگر آپ آگے آئیں گے تو ہم تلواروں سے حملہ کریں گے اور مکے میں داخل آپ کو نہیں ہونے دیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ اور ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے مکے میں داخل ہونا، کیونکہ حضور نے خواب بھی دیکھا تھا۔ بہرحال آخر میں کیا ہوا، وہاں سے وفد آیا، حضور کے ساتھ مذاکرات ہو گئے۔ مذاکرات میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایسا کرتے ہیں، اب آپ بھی آئے ہوئے ہیں تو واپس جانا آپ چاہتے نہیں ہیں، اور ہم بھی طے کیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو ہم اپنی ضد پر قائم ہیں اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ واپس نہیں جانا چاہتے، تو اب ہم تجویز پیش کرتے ہیں ایسا کریں آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں، تو ہمارا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا، ہم کہہ سکیں گے دیکھو ہم نے نہیں آنے دیا، اور رہا آپ کا مطالبہ تو آپ اگلے سال آ جائیے، ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں، کہ ہم یہیں سے واپس نکل جائیں اور اگلے سال آئیں گے، اور اس طرح کی اور کئی ساری شرطیں انہوں نے رکھی سامنے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت دور تک سوچا، تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ کہ اللہ اگر آپ ہماری یہ بات مان لیتے ہیں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ جائیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ جنگ میں بند کر دیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی اور فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا، ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔
اگلے سال آئیں گے، تمہارے ساتھ جنگ ہماری بند ہو گئی، اور آج کے بعد تم بھی ہم پر حملہ نہیں کرو گے۔ حملہ تو وہی کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو مدینہ سے مکہ کبھی حملہ کر کے نہیں آئے، حملہ کر کے وہی آتے تھے مدینہ سے۔ بدر میں انہیں حملہ کیا، احد میں حملہ کیا، کرس ہم جنگیں انہی کی طرف سے تھی، مخالفتیں انہی کی طرف سے تھی، رکاوٹیں انہی کی طرف سے تھی۔ انہوں نے کہا ہم جنگ بند کر دیتے ہیں، بس حضور نے خوشی ہو گئی کہ اگر ہمیں یہ قربانی دینی پڑے کہ ہم خانہ کعبہ جائے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ جنگ بند ہو جائے گی، میرا راستہ کھل جائے گا، میں ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ یہ سب جب طے ہو گیا تو ڈیسائیڈ ہو گیا، لکھا جائے گا، مطلب لکھا جانا ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا لکھو۔ اب مکے کی کافروں کی طرف سے وفد سامنے بیٹھا ہے اور ادھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت علی لکھنے والے ہیں، تو حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے فوراً اعتراض کیا، یہ کیا لکھا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہم نہیں مانتے بسم اللہ، آپ وہی لکھیں جو آج تک ہم لکھا کرتے تھے اپنی تحریروں میں، ہمارے ڈاکومنٹس ہمارے دستاویز میں جو لکھا جاتا تھا وہی لکھیں، یہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے صاحب وہی لکھیں گے، چلو لکھو وہی بسم اللہم۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لکھو آگے ھذا ما قاضاہ محمد الرسول اللہ، یہ فیصلہ کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو صحابی نے کہا یہ کیا لکھا آپ نے رسول اللہ، ہم تو آپ کا رسول اللہ نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو رسول اللہ ہوں۔ اس نے کہا ہم تو نہیں مانتے آپ کا رسول اللہ، جھگڑا تو اسی پر ہے، اگر آپ نے رسول اللہ مٹا دیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ختم، ہم نہیں کریں گے معاہدہ۔ اب اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ لکھا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے پھر معاہدہ نہیں ہوگا، پھر چاہے کچھ بھی ہو، تو وہ اپنی اکڑ پر آتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اگر فرماتے ہیں رسول اللہ نہیں مٹایا جائے گا، اللہ نے تو مجھے بنایا یہ ہے رسول، تم نہ مانو تب کیا ہوگا، اس لیے مجھے رسول اللہ رہے گا، یہ نہیں مٹے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی ایگریمنٹ نہیں کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر کیا ہوتا آگے یا تو حضور آگے نکلتے تو جنگ ہو جاتی، اور نہ جانے کتنے صحابہ احرام کی حالت میں لڑ بھی نہیں سکتے تھے وہ، کیونکہ احرام کی حالت میں مکھی نہیں مار سکتے، بال نہیں اکھاڑ سکتے، تو جنگ کیسے کریں گے، تو کر نہیں سکتے تھے۔ اس ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی سے علی مٹا دو رسول۔ یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹا سکتا، یہ لا امحوک ابدا، یا صاحب میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو پوائنٹ آف پرسٹیج بناتے، مسئلہ وقار بنا دیتے، تو نتیجہ کیا ہوتا، وہ اگلی تاریخ جو بننے والی تھی وہ اگلی تاریخ نہیں بن سکتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے رسول اللہ مٹاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کراس لگایا اور نیچے پھر لکھا ھذا ما قاضاہ محمد ابن عبداللہ، یہ فیصلہ کر رہے ہیں محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا، اور اس کے بعد ایگریمنٹ ہو گیا، دستخط ہو گئے، اور صحابہ کو بڑا مشکل ہو گیا اس وقت۔ اس کے بعد حضور واپس تشریف لے گئے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، جب واپس پہنچ گئے تو تاریخ ایک دم بدل گئی۔ کیا تاریخ بدل گئی؟ مدینے جاتے ہی آپ نے دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جو ہو ہی نہیں سکتی تھی اس سے پہلے۔ نمبر 2، عرب کے تمام قبائل میں اسلام قبول کرنے کے لیے وفود روانہ ہو گئے۔ نمبر 3، حضور کے مقابلے میں خطرناک دشمن تھا جس کو یہاں سے ہیلپ ملنے والا تھا مکے والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، مکے والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب جنگ بند ہو گئی۔ وہ دوسرا دشمن جو تھا وہ انتظار میں رہا، وہاں سے بھادپ آئے گی مدد آئے گی، وہ آئی نہیں، ٹھیک ہے، نتیجہ ہوا وہ دشمن بھی ختم ہو گیا، وہ تھا خیبر کی یہودی۔ تو مدینہ 2 طاقتوں کے بیچ میں تھا، ادھر مکہ ہے ادھر خیبر ہے، یہ دونوں مل کر کے اس سے پہلے حملہ کر چکے تھے، آئندہ بھی خطرہ تھا۔ اللہ کے نبی نے دور اندیشی اختیار کر کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ ہو گیا، یہ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد جب خیبر پر حملہ ہوا ہے تو مکے والے ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور ان کی چاہتوں کے مطابق معاہدہ کر لیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 2 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، ایک تو عالمی سطح پر محمد رسول اللہ کا نام آ گیا، دوسرے عرب کے قبائل میں اسلام پھیل گیا۔ 2 سال گزر گئے، اس وقت صرف 1,500 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، 2 سال کے بعد 10,000 مسلمان جماعت تیار ہو گئی اور مکہ بڑی آسانی کے ساتھ حضور کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت اعلان ہو گیا، وہ جو دستخط وہاں ہوئے تھے اس دن فتح کا فیصلہ ہو گیا۔ دستخط کس پر ہوئے تھے؟ محمد رسول اللہ کو کاٹ کر کے پھر دستخط ہوئے۔ اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت فرماتے ہیں رسول اللہ کا لفظ نہیں کٹے گا، لہذا کبھی بھی چھوٹے مسئلے کو پوائنٹ آف پرسٹیج نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر آدمی کو سمجھ میں آ گیا، اس وقت ہمارے لیے آپشن 2 ہیں، ایک آپشن یہ ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے،
دوسرا آپشن یہ ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور آپشن کو سوچ کر کے پھر یہ والا آپشن جو ہے یہ جذبات ہے، یہ جو ہے غصے کا آپشن ہے، اس میں احتجاج ہے، یہ چھوڑ کر کے یہ والا آپشن اختیار کرنا چاہیے، اس میں لیکن اپنے آپ پر چھری چلانی پڑے۔ اگر یہ گر سمجھ میں آ گیا اور زندگی میں اس اصول کو اپنانے میں کی صلاحیت ہو گئی تو بے شمار الجھنوں سے بچ جائے۔ ٹھیک، تو 3 اصول ہو گئے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگے، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، کسی کو یہاں سے تکلیف نہ پہنچائیں، 3 اصول۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ کبھی نہیں بنانا چاہیے، چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی کبھی چھوٹے مسئلے کے نتیجے میں چھوٹے مسئلے کو بڑا بناتے ہیں تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور کبھی بہت بڑے مسئلے کو انسان دبا دیتا ہے تو بہت بڑا فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اصول زندگی میں اپنائے گئے تو جناب والا زندگی خوشیوں سے گزرے گی اور بہت سارے الجھنوں سے انسان بچنے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملانے کی توفیق عطا فرمائے۔